السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فضائل اعمال کی تعلیم کے ساتھ میں ہوں محمد رمضان آزاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا ذکر فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص نماز کا اہتمام کرے تو نماز اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگی اور حساب پیش ہوتے وقت حجت ہوگی اور نجات کا سبب ہوگی، اور جو شخص نماز کا اہتمام نہ کرے اس کے لیے قیامت کے دن نہ نور ہوگا، نہ اس کے پاس کوئی حجت ہوگی، نہ نجات کا کوئی ذریعہ۔ اس کا حشر فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا ذکر فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص نماز کا اہتمام کرے تو نماز اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگی اور حساب پیش ہونے کے وقت حجت ہوگی اور نجات کا سبب ہوگی، اور جو شخص نماز کا اہتمام نہ کرے اس کے لیے قیامت کے دن نہ نور ہوگا، نہ اس کے پاس کوئی حجت ہوگی، نہ نجات کا کوئی ذریعہ۔ اس کا حشر فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ فائدہ: فرعون کو تو ہر شخص جانتا ہے کہ کس درجے کا کافر تھا، حتیٰ کہ خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اور حامان اس کے وزیر کا نام ہے، اور ابی بن خلف مکہ کے مشرکین میں سے سب سے بڑا سخت دشمن اسلام تھا۔ ہجرت سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتا تھا کہ میں نے ایک گھوڑا پالا ہے، اس کو بہت کچھ کھلاتا ہوں، اس پر سوار ہو کر نعوذ باللہ تم کو قتل کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اس سے فرمایا تھا کہ انشاءاللہ میں ہی تجھ کو قتل کروں گا۔ احد کی لڑائی میں وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتا پھرتا تھا اور کہتا تھا کہ اگر وہ آج بچ گئے تو میری خیر نہیں۔ چنانچہ حملہ کے ارادہ سے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گیا۔ صحابہ نے ارادہ بھی فرمایا کہ دور ہی سے اس کو نمٹا دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آنے دو۔ جب وہ قریب ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے ہاتھ میں سے بھرچا لے کر اس کو مارا، جو اس کی گردن پہ لگا اور ہلکا سا خراش اس کی گردن پر آ گیا، مگر اس کی وجہ سے گھوڑے سے لڑکتا ہوا گرا اور کئی مرتبہ گرا اور بھاگتا ہوا اپنے لشکر میں پہنچ گیا اور چلاتا تھا کہ خدا کی قسم مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کر دیا۔ کفار نے اس کو اطمینان دلایا کہ معمولی خراش ہے، کوئی فکر کی بات نہیں، مگر وہ کہتا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں کہا تھا کہ میں تجھ کو قتل کر دوں گا، خدا کی قسم اگر وہ مجھ پر تھوک بھی دیتے تو میں مر جاتا۔ لگتے ہیں کہ اس کے چلانے کی آواز ایسی ہو گئی تھی جیسا کہ بیل کی ہوتی ہے۔ ابو سفیان نے جو اس لڑائی میں بڑے زوروں پر تھا اس کو شرم دلائی کہ اس ذرا سی خراش سے اتنا چلاتا ہے۔ اس نے کہا تجھے خبر بھی ہے یہ کس کی مار ہے؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مار ہے۔ مجھے اس سے جس قدر تکلیف ہو رہی ہے، لات اور عزا دو مشہور بتوں کے نام ہیں کی قسم، اگر یہ تکلیف سارے حجاج والوں کو تقسیم کر دی جائے تو سب ہلاک ہو جائیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے مکہ میں کہا تھا کہ میں تجھ کو قتل کروں گا، میں اسی وقت سمجھ لیا تھا کہ میں ان کے ہاتھ سے ضرور مارا جاؤں گا، میں ان سے چھوٹ نہیں سکتا۔ اگر وہ اس کہنے کے بعد مجھ پر تھوک بھی دیتے تو میں اس سے بھی مر جاتا۔ چنانچہ مکہ مکرمہ پہنچنے سے ایک دن پہلے وہ راستے ہی میں مر گیا۔ ہم مسلمانوں کے لیے نہایت غیرت اور عبرت کا مقام ہے۔ عبرت کا مقام ہے کہ ایک کافر، پکے کافر اور سخت دشمن کو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے سچا ہونا کا اس قدر یقین ہو کہ اس کو اپنے مارے جانے میں ذرا بھی تردد یا شک نہ تھا، لیکن ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے کے باوجود، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا ماننے کے باوجود، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو یقینی کہنے کے باوجود، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے دعوے کے باوجود، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے پر فخر کے باوجود کتنے ارشادات پر عمل کرتے ہیں، اور جن چیزوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب بتائے ہیں ان سے کتنا ڈرتے ہیں، کتنا کانپتے ہیں۔ یہ ہر شخص
کہ اپنے ہی گریبان میں منہ ڈال کر دیکھنے کی بات ہے، کوئی دوسرا کسی کے متعلق کیا کہہ سکتا ہے۔ ابن حجر رحمۃ اللہ نے کتاب الزواجر میں قارون کا بھی فرعون وغیرہ کے ساتھ ذکر کیا ہے، اور لکھا ہے کہ ان کے ساتھ حشر ہونے کی یہ وجہ ہے کہ اکثر انہی وجوہ سے نماز میں سستی ہوتی ہے جو ان لوگوں میں پائی جاتی تھی۔ پس اگر اس کی وجہ مال و دولت کی کثرت ہے تو قارون کے ساتھ حشر ہوگا، اگر حکومت و سلطنت ہے تو فرعون کے ساتھ، اور وزارت یعنی ملازمت یا مصاحبت ہے تو حامان کے ساتھ، اور تجارت ہے تو ابی بن خلف کے ساتھ۔ اور جب ان لوگوں کے ساتھ اس کا حشر ہو گیا تو پھر جس قسم کے بھی عذاب احادیث میں وارد ہوئے ہیں، خواہ وہ حدیث متکلم فی ہو، ان میں کوئی اشکال نہیں رہا کہ جہنم کے عذاب سخت سے سخت ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ اس کو اپنے ایمان کی وجہ سے ایک نہ ایک دن ان سے خلاصی ہو جائے گی، اور وہ لوگ ہمیشہ کے لیے اس میں رہیں گے، لیکن خلاصی ہونے کا زمانہ کیا کچھ ہنسی کھیل کا ہے، نامعلوم کتنے ہزار برس کے ہوں۔ بس میرے محترم بھائی، دوستوں اور بزرگوں، جو کچھ پڑھا اللہ رب العزت عمل کرنے اور آگے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے میری، آپ کی، بلکہ تمام عالم کے سارے انسانوں کی کامیابی پورے کے پورے دین میں رکھی ہے۔ اب یہ دین ہماری زندگیوں میں کیسے آئے گا، اس کے لیے جو ہے محنت کی ضرورت ہے۔ اس محنت کے لیے اللہ رب العزت نے جو ہے پہلے نبیوں کو مبعوث فرمایا، اور آخر میں جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین بھی لائے اور ساتھ میں دین کی محنت کو بھی لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اب قیامت تک کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا، یہ ہم سب کا یقین ہے۔ ختم نبوت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کام مسلمانوں کے ذمے لگایا ہے۔ اب جس نے بھی کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس شخص کی یہ ذمہ داری ہے کہ خود بھی دین پر چلے گا، اور دوسروں کو بھی اس دین کی دعوت دے گا، اور خود بھی برائی سے بچتے ہوئے دوسروں کو برائی سے بچنے کی تلقین کرے گا۔ تو بھائی اسی لیے یہ دین کی جو محنت چل رہی ہے، اسی لیے حضرات کہتے ہیں کہ اس دین والی محنت کو سیکھنے کے لیے سب سے پہلے جو ہے فرصت میں 4 مہینے لگا کر اس دعوت والی محنت کو سیکھا جائے، پھر زندگی کا مقصد بنا کر اس کو کیا جائے، تو انشاءاللہ تعالی اس کو کام کو مقصد بنا کر کرنے کا پوری زندگی کا میرا بھی ارادہ ہے، آپ حضرات بھی اپنا ارادہ فرمائیں۔ تو اس کے ساتھ جو ہے یہ جو چینل بنایا گیا ہے تو اس کو بھی آپ ضرور جو ہے لائک، شیئر، سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ اس کا آپ کو اجر بھی عطا فرمائیں گے، کیونکہ یہ ثواب دوسروں تک آپ پہنچائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس کا اجر ملے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔